السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئی سی ٹی. آئی سی ٹی مینس انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی. آپ کو وائٹ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تو اسٹوڈنٹس یہ بہت ہی آپ کے لیے آج انفارمیٹیو یہ جو ٹاپک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. بہت ہی کارآمد بہت ہی انفارمیشن لے کر اس ٹاپک کے اندر آج میں آیا ہوں. تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے ریلیٹڈ جو سب سے پہلا ورڈ جو یوز ہوا ہے انفارمیشن, اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ کمیونیکیشن ہے, اور تھرڈ جو ہے وہ ہے آپ پاس ٹیکنالوجی. یہ بیسیکلی ان تھری ورڈز کو ملانے کے بعد آپ پاس یہ ایک مکمل جو ہے جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کے حوالے سے سب سے پہلے اینشینٹ ایج کے اندر جاتے ہیں. پرانے دور کے اندر کیا ہوتا تھا, کس طرح سے انفارمیشن دی جاتی تھی, اور اب اس ایج کے اندر کس طرح سے دی جاتی ہے, اور اس کے مڈ میں اگر ہم جائیں تو کس طرح سے اس میں انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کنوے کی جاتی تھی. تو بیٹا سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس جو سورس تھا وہ یہ تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کسی چیز کو انفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ میتھڈ تھا کہ کسی جگہ پہ بہت زیادہ آگ جلائی جاتی تھی میسج کنوے کرنے کے لیے, کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ نے اپنا میسج دینا ہے کہ کوئی ایشو ہو چکا ہے, کوئی کسی کی خوشی ہے, کسی کی غمی ہے. تو بیٹا دور دراز کے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہیں, جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں, تو وہاں پر آپ کیا کرتے تھے, آگ جلا دیتے تھے. بہت زیادہ آگ جلائی جاتی تھی تاکہ کیا ہو, دوسرے لوگ دیکھ کر وہ آپ کی طرف آئیں, اور اگر کوئی مسئلہ ہے اس سے پوچھیں, ڈسکس کریں. یہ سب سے پہلا کام تھا. تو اس سے بھی اگر ہم پہلے دیکھیں تو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کے اندر, اور اس دور میں کیا تھا, وہ دودھ کا مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا تھا خطوط ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے, اور انفارمیشن جو ہے وہ پانی کے باؤل نکالنے کے لیے. یہ سارے کام کرتے ہیں اس سے بھی پہلے کی جاتے تھے. تو بیٹا جیسے جیسے سائنس نے پروگریس کی ود دی پیسج آف ٹائم, تو کیا ہوا, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر چینج ہوتی گئی. تو اس کے بعد جو آپ کے بعد جو ہمارے پاس ایک نئی انوینشن آئی کہ وہ ڈھول بجایا جاتا تھا, کہ تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کس طرح سے کیا ایشوز کریٹ ہوئے جا رہے ہیں, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایشو ہے. تو اس طرح سے کیا تھا, انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس طرح سے دی جاتی تھی اپنے قریب کے قربت کے لوگوں کو. تو اسی طرح سے پھر آگے مزید ترقی آتی گئی, پروگریس ہوتی گئی. تو پروگریس ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, بیٹا پیگن کے ذریعے سے, کبوتر کے ذریعے سے کیا کیا جاتا تھا, ایک لیٹر کو, خط کو, یا اپنے میسج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کنوے کیا جاتا تھا دور دراز علاقوں میں. پھر اسی طرح سے اس کو مزید ترقی دینے کے لیے لوگوں نے گھوڑ سواری کا استعمال کیا. گھوڑوں کے ذریعے سے لوگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے, پیغام دینے کے لیے, پیغام رسانی کا یہ ایک اور راستہ تھا. تو بیٹا جیسے جیسے اس کو مزید انسان نے چاہا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو وہ آپ کا انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ کنوے ہو جائے, تو اس کے لیے لوگوں نے کوشش جاری رکھی. تو بیٹا مزید سائنٹسٹ کی پروگریس کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ نے ورک کیا اس کے اوپر کہ آخر کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کیسے دی جا سکتی ہے. تو پھر ہمارے پاس سب سے پہلے جو انوینشن ہوئی وہ ہمارے پاس ٹیلی فون کی ہوئی. ٹھیک ہے, جو گراہم بیل نے کی, اور 1875 کے اندر سب سے پہلے یہ ہمارے پاس انوینشن تھی جو گراہم بیل نے کیا تھا, اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا. تو بیٹا اس کے ذریعے کیا ہوا کہ ہمارے بہت سارے کام آسان ہو گئے. یہ بہت زیادہ تو چلنے والا سسٹم نہیں تھا, یہ کمیونیکیشن بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی, اس کو کافی زیادہ ٹائم کنوینگ تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ پی ٹی سی ایل کے ٹیلی فون جو ہمارا کمیونیکیشن کا ذریعہ بنے تھے, ان کو استعمال کرنا ہمارے لیے زیادہ فیزیبل نہیں تھا, ہر ایک کے پاس نہیں موجود تھے. دوسرا ایک وائر کے ذریعے سے ان کا کنیکشن تھا, اس طرح سے کیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں چل سکتے تھے. اس کے اوپر مزید کیا کیا گیا, پروگریس کی گئی, اس کے اوپر مزید ترقی کی گئی, مزید اس کو کیا کیا بہتر بنایا گیا. بیٹا جیسے جیسے آپ کے پاس ڈیز اور ٹائم اسپینڈ ہوتا گیا, تو آپ کے پاس کیا ہوا
1895 کے اندر ریڈیو ہمارے پاس متعارف ہوا، جس کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ریڈیو کس نے انوینٹ کیا. تو ریڈیو کے انوینشن کے لیے ہمارے پاس مارکونی تھا، جس نے کیا کیا، اس کی انوینشن 1895 کے اندر تھی. تو بیٹا یہ ہمارے پاس ایک اور سورس تھا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے میسیجز کو دوسری جگہ پہنچاتے تھے. کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا یہ کہ آج کی نیوز کال کی جتنی بھی ہوتی تھی تو 1895 کے اندر یہ سارا سسٹم بنا. اس کے بعد کیا ہوا، آہستہ آہستہ سے اس کو پروگرس میں لایا گیا. تو ہم اسے میں پڑھ رہے ہیں یہی چیز انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، تو اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے. تو پھر اسی طرح سے آپ کے جو مسلم سائنٹسٹ یہاں سے گزرے ہیں، الخوارزمی نے سب سے پہلا آپ کو پتہ ہے زیرو ڈیجٹ اس کو متعارف کروایا. تو زیرو آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ کمپیوٹر جو لینگویج ہے اس کے اندر یوز ہوتا ہے 0 1. ہم بائنری آپریشن کے ذریعے سے اس کو لے کر چلتے ہیں. تو سب سے پہلا انوینشن زیرو جو تھا وہ کیا تھا آپ کا، اس نے الخوارزمی میں یہ کام کیا. ٹھیک ہے. اور بیٹا اسی طرح سے جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا گیا، لوگوں نے سوچا کہ مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کو، مزید کس طرح سے اس کو پروگرس میں لے کے آیا جا سکتا ہے، مزید کس طرح سے مزید کوئی انوینشن کی جائے کہ کیا ہو کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کی انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچائی جا سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاس ریڈیو بھی ایک طرف آ چکا، ایک طرف آپ پاس ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی کمیونیکیشن کا سسٹم چل پڑا. بیٹا میں 1926 کے اندر ٹیلی ویژن کا انوینشن ہوا. وہ کس نے کیا، وہ جان لوئی بیرٹ جو اس کا نام تھا، اس نے یہ انوینشن کی. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی آئی تھنک 1965 to 64 کے اندر 1965 یا 1964 کے درمیان میں آپ کے پاس ٹیلی ویژن پاکستان کے اندر بھی آ چکا تھا. اس سے پہلے یہ ساری کیا تھی آپ کے پاس انوینشن ہو چکی تھی کہ 1926 کے اندر آپ کا ٹیلی ویژن آیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کنٹریز کے اندر اس کو استعمال کیا گیا. اس کے ذریعے سے لوگوں کو مختلف قسم کی انفارمیشن اور مختلف قسم کی میسیجز اور مختلف قسم کا اور سسٹم سے اس سے متعارف کروایا گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، آپ اپنے پاکستان کے اندر اس صدی میں دیکھیں، اس ایج کے اندر دیکھیں تو ہم بہت زیادہ فارورڈ ہو چکے ہیں. ہمارے پاس ایسی کمیونیکیشن آ چکی ہے کہ ہم اس کمیونیکیشن کے اندر اپنے ہر طرح کے معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو بیٹا یہ ہمارا ٹاپک ہے. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہوتا کیا ہے، اس کو مزید جو ہے وہ ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو بیٹا جو انفارمیشن ہوتی ہے بیسیکلی یہ آپ کے پاس کہاں سے حاصل ہوتی ہے، یہ لوگوں سے، پیپلز. ٹھیک ہے. پیپلز کہاں سے اسے لیتے ہیں کہ ڈیٹا کی فارم میں ہوتا ہے یہ انفارمیشن جو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، ڈیٹا آتا ہے. اس کے بعد آپ کو کیا ملتی ہے، انفارمیشن. اور انفارمیشن کہاں سے آپ جو پاس آؤٹ کر ہوتے ہیں، کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں، کہاں سے آپ کو یہ سٹور کرنا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو لوگوں سے ملتی ہیں. لوگوں سے آپ ملتے ہیں، یہ لوگوں کو آپ کنوے کرتے ہیں میسیج کی فارم میں، ای میل کی شکل میں، کسی جو ہے اور سائٹ اور ایپس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں، انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. وہ فیکس کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے، مطلب جو ٹیلی فون آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اس طرح سے کیا ہے آپ کی یہ انفارمیشن ہوتی ہے. تو دوسرا کیا ہے، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. بیٹا یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جب آپ ٹیکنیکس، ٹیکنالوجی مین سے کیا مراد ہے، جب آپ ٹیکنیکس لگاتے ہوئے سائنٹیفک ایکوپمنٹس کے ساتھ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹیفک ایکوپمنٹس، جب آپ سائنٹیفک ایکوپمنٹس یوز کرتے ہیں تو ان انفارمیشن کو اور اس ڈیٹا کو جب آپ ایک خاص پرپز کے لیے اسے بنا لیتے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص کام بنا لیتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ کیا کرتا ہے، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. تو بیٹا دیکھ کچھ تھے آپ کے پاس اینشینٹ اور کچھ آپ کے پاس کیا ہے کہ جدید دور کے اندر جو ابھی اس وقت ہم کام کر رہے ہیں ان کے درمیان میں تھوڑا سا فرق تھا. اور یہ آپ کا ٹاپک تھا جس کے اندر میں نے آپ کو یہ کچھ چیزیں بتائیں. تو اب ہم سیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے، انفارمیشن کیا ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ان سب کو ملائیں گے تو کیا چیز بنتی ہے. تو بیٹا سب سے پہلے جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے یہ را اینڈ فیکٹس کی فارم میں ہوتا ہے. یہ را مٹیریل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، را مٹیریل.
ठीक है। इट इज नॉट इन अरेंज फॉर्म, ये कोई भी अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता। समझ आ रही बात कि जो डाटा होता है वो हो सकता है कि आप किसी जगह से, अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों की, तो हो सकता है कोई कराची से लेके आ रहा हो, कोई इस्लामाबाद से लेके आ रहा हो, लाहौर से हो, कोई किसी और सिटी से हो। तो डिफरेंट सिटीज का जब आप डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो बेटा वो एक खास स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होगा, वो अरेंजमेंट के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक वो अरेंजमेंट में नहीं रहेगा तो वो आपके पास क्या होगा कि रॉ मटेरियल होगा, वो किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा जब तक उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वे से वर्क ना किया जा सके। तो बेटा जब उसी डाटा को, ये जो आपके पास रॉ मटेरियल जो कलेक्ट किया होगा, इसे हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। और जब यही डाटा प्रोसेस किया जाता है, इसके अंदर से वो चीजें जो आपकी जरूरत की नहीं है उनको निकाल दी जाती हैं और आप मीनिंगफुल मटेरियल्स अपने लिए इस्तेमाल में ले आने के लिए संभाल लेते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा और इंफॉर्मेशन से क्या बात है, इंफॉर्मेशन क्या हुई कि प्रोसेस डाटा होगा, इंफॉर्मेशन क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए कि बेटा इंफॉर्मेशन क्या है। इसे हम कहेंगे डाटा इन प्रोसेस्ड फॉर्म। वो वाला डाटा जो प्रोसेस किया गया हो, जिसका कोई मीनिंगफुल कुछ चीज मिलती हो, उसे हम कहेंगे कि प्रोसेस डाटा होगा, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल होगा, जो आपने सिर्फ इसलिए कलेक्ट किया होगा कि जो आप यूज कर सकेंगे आगे अपने इंफॉर्मेशन के अंदर, उस चीज को हम कहेंगे डाटा, ठीक है। और जब आप उसी डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, मुख्तलिफ पड़ाव से गुजारते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, उसे इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो बेटा हमारे पास बहुत सारे इसकी मजीद एजेस हैं जिनको हम अभी देखेंगे कि ये किस किस जगह पे काम होता है। आपके पास पेपर में क्वेश्चन ये आया करता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आप क्या करेंगे, इसको यू डिफाइन करेंगे कि वो मटेरियल जो आप अपने मकसद के लिए इकट्ठा कर लेते हैं और उसे प्रोसेस कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। और वो मटेरियल जो प्रोसेस फॉर्म में ना हो, जो रॉ मटेरियल हो, अनरेगुलर, सॉरी आप ऐसे कह सकते हैं आपके इररेगुलर फॉर्म में हो, इसकी कोई अरेंजमेंट ना हो, वो डाटा क्या कहलाता है हमारे पास, वो मटेरियल क्या कहलाता है हमारे पास, डाटा कहलाता है। अब इसी के साथ साथ हम मजीद देखते हैं कि कंप्यूटर का हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के ऊपर इस्तेमाल होता है। हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेसिकली आपके पास एक कंप्यूटर के साथ लिंक करती हैं। अगर हम डाटा की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या आता है कि वो तमाम मटेरियल आ जाता है जो किसी भी अरेंजमेंट फॉर्म में नहीं आता। इंफॉर्मेशन के अंदर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन में हमारे पास वो मटेरियल आता है जो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होता हो। बेटा उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर की आइकन्स की तरफ। हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर किस किस तरह से काम किया जा सकता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जो है कंप्यूटर की वर्किंग के ऊपर बात करेंगे, वो किस तरह से टेलीकम्युनिकेट करता है, इन चीज़ों के ऊपर हम भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो था बस इंफॉर्मेशन और